پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کھیلے گا۔ بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی اہم ملاقات۔ محسن نقوی نے شہباز شریف کو ٹی20 ورلڈ کپ سے متعلق بریفنگ دی۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ 15 فروری کو شیڈیول ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ میں حصہ ضرور لے گا، لیکن بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی نے شہباز شریف کو ٹی20 ورلڈ کپ سے متعلق بریفنگ دی۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ 15 فروری کو شیڈیول ہے۔ اور پاکستان نے آسٹریلیا کو تیسرے ٹی20 میں بھی شکست دے دی۔ 7 سال بعد ٹی20 سیریز میں آسٹریلیا کو کلین سویپ کر دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے 207 رنز بنائے۔ جواب میں مہمان ٹیم 9 وکٹس پر 96 رنز بنا سکی۔ آسٹریلوی لیگ سپنر ایڈم زمپا زخمی ہونے کے بعد بیٹنگ کے لیے نہیں آ سکے۔ پاکستانی بیٹرز میں سام ایوب اور بابر اعظم 50 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ محمد نواز نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 18 رنز دے کر 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی گرین شرٹ کو مبارکباد، کہا امید ہے قومی ٹیم فتوحات کا تسلسل برقرار رکھے گی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کو کسی قیمت پر تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ شفافیت پر مبنی پاکستان کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت تحقیقاتی کمیشن کے قیام اور کامل انصاف کی فراہمی تک ایم کیو ایم خاموش نہیں بیٹھے گی۔ وفاقی کمیشن کا مطالبہ متاثرین کے درد کا حقیقی ترجمان ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت بہادر آباد مرکز پر اجلاس ہوا، جس میں سانحہ گل پلازہ، کراچی بچاؤ مہم اور رمضان المبارک کے دوران خدمت خلق فاؤنڈیشن کے تحت امدادی سرگرمیوں سے متعلق امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کراچی بچاؤ مہم کسی سیاسی مفاد کے تحت نہیں ہے، بلکہ خالصتاً عوامی اور فلاحی جدوجہد ہے۔ مہم کے ذریعے تمام شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کو کراچی کے بنیادی مسائل اور تحریک کے مقاصد سے آگاہ کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان چسوری کا سانحہ گل پلازہ کے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار، کہتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جلتا دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شہر میں مختلف حربوں سے ٹیکس تو وصول کیا جاتا ہے، مگر لگتا ہوا نظر نہیں آتا۔ شارع فیصل پر دھرنا دینے والوں کو اپنے ٹاؤن ناظمین سے سوال کرنا چاہیے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سانحہ گل پلازہ کے متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ گورنر ہاؤس میں سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ سانحہ گل پلازہ پورے سسٹم کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آگ لگنے کے ذمہ دار بلدیاتی نمائندے بھی ہیں، جن کے 9 ٹاؤن چیئرمینز ہیں، وہ جائے وقوع سے غائب تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے 9 ٹاؤن جو کہ جماعت اسلامی کے پاس ہے اس کا ذکر نہ کریں، ان یو سی ناظموں کا ذکر نہ کریں۔ گل پلازہ کا یو سی ناظم کون تھا؟ ٹاؤن ناظم کون تھا؟ آج بھی شارع فیصل پہ اسٹیج لگایا جا رہا ہے۔ او بھائی، آپ کو تو اپنے 9 ناظمین سے حساب لینا چاہیے اور ان کے نیچے 60-70 یو سی ناظمین سے کہ آپ نے کیا کیا۔ آپ کیا لاڑکانہ میں تھے؟ آپ بھی تو کراچی میں تھے، آپ بھی تو ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا۔ میں پہنچ گیا آپ کے ٹاؤن ناظمین جن کے انڈر میں سب کچھ ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کو گورنر سندھ کی جانب سے پلاٹ دینے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس شہر کی دادرسی نہیں کر رہا تو گورنر ہاؤس کرے گا۔ اگر وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اس شہر کی دادرسی نہیں کر سکتا تو یہ گورنر ہاؤس کرے گا انشاءاللہ۔ جو سندھ کے شہری علاقوں کے 88% مینڈیٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ تقریب سے معروف تاجر رہنما زبیر موتی والا، جاوید بلوانی، تنویر پاستہ اور ایم کیو ایم کے سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار نے بھی خطاب کیا اور سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرامین محمد واحد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ سانحہ گل پلازہ کے بعد سندھ حکومت کا 4 مختلف محکموں میں تبدیلی کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ، صحت، بحالی، ریلیف اور کے ایم سی کے ماتحت ذیلی اداروں کا نیا محکمہ بنانے پر غور۔
सिंध हुकूमत ने कानूनी माहिरीन से इंतजामी ढांचे की तश्कील के लिए काम शुरू कर दिया। इंतजामी निज़ाम के ढांचे को ड्राफ्ट की शक्ल में तैयार करके वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सिंध सरकार का सरकारी महकमों और इदारों के इंतजामी ढांचों के निज़ाम में तब्दीली का फैसला, मुख्तलिफ महकमों के ज़ैली इदारों को अलग करके एक नया महकमा बनाने पर गौर। ज़ैली इदारे सिविल डिफेंस को महकमा दाखिला से और KMC से फायर ब्रिगेड के इदारे को भी अलग किया जाएगा। महकमा रिलीफ और बहाली से सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा रिलीफ को भी अलग किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 को भी महकमा सेहत से अलग किया जाएगा। तमाम इदारों को मिलाकर एक अलग महकमा बनाया जाएगा। नए महकमे के इंतजामी ढांचे पर कानूनी मुशावरत जारी है। नए महकमे का सेक्रेटरी जनरल, डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर्स भी होंगे। नए महकमे को एक अलग कलमदान की हैसियत दी जाएगी। नया महकमा कुदरती आफात और दीगर एमरजेंसी की सूरत हाल पर फौरी निमटने का काम करेगा। सानेह गुल प्लाजा का 16वां रोज़ मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए। प्लाजे के अतराफ की तमाम दुकानें खुल गईं। मास्टन रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गुल प्लाजा की इमारत सील, सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार मामूर हैं। साने में है जाम बहक 73 अफराद में से 69 की शनाख्त हो चुकी है। पीपल्स यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुफ्त IT कोर्सेज के लिए तीसरा एंट्री टेस्ट कोरंगी 3:30 में मुनक़िदा हुनर मेले में तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। नजमी आलम ने तलबा का हौसला बढ़ाया, साथ ही MQM पर भी बरस पड़े। बोले, कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। बंदूक कल्चर ने शहर को तबाह किया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। हुनरमंद नौजवान मजबूत सिंध हुकूमती प्रोग्राम रंग ले आया। पीपल्स यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तालीम नहीं मुस्तकबिल की कुंजी। कोरंगी में हुनर का मेला, मुफ्त IT कोर्सेज के लिए नौजवानों का जबरदस्त रश। 3:30 ईदगाह ग्राउंड में एंट्री टेस्ट, तलबा और तालबात की बड़ी तादाद शरीक। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी का ग़ज़ाई अजनास के दरामद कुनंदगान के लिए अहम पैगाम। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र बर वक्त मनसूबाबंदी की हिदायत कर दी। जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि रमज़ान के दौरान खुर्दनी तेल और दीगर ज़रूरी ग़ज़ाई अशिया की तलब में नुमाया इजाफा होता है, जिसके लिए पेश की दरामद नागुज़ीर है। बंदरगाहों पर दबाव कम करने के लिए दरामद हिकमत अमली बर वक्त तरतीब दी जाए। दरामद कुनंदगान अपने दरामदी शेड्यूल पेश की शेयर करें। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहले आए पहले पाए के उसूल पर अमल किया जाता है। जहाज़ों और कार्गो की बर्थिंग में ताख़ीर बंदरगाहों पर रश का बायस बनती है। आखिरी वक्त की दरामद गैर ज़रूरी दबाव पैदा करती है। औरंगी टाउन के सेक्टर 8A और 8B दाता नगर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20,000 से ज़ायद घरानों पर मुश्तमिल इलाके के लाखों मकीन गुज़श्ता एक साल से इंतहाई कम गैस प्रेशर और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। औरंगी टाउन के सेक्टर 8A और 8B दाता नगर में गैस की किल्लत, इलाका मकीन कम गैस प्रेशर और गैर एलानिया लोड शेडिंग से अजियत में मुब्तला। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन हो या रात गैस मुकम्मल गायब रहती है। ख़वातीन को खाना पकाने के लिए मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। कभी लकड़ी जलाना पड़ती है तो कभी महंगा सिलेंडर लेना पड़ता है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? गैस नहीं आ रहा हमारे, तो हमें सांस की बीमारी है। मजीद ये बताएं, हम कितने परेशान हुए। बच्चों का ना दूध गर्म होता है, बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं हमारे। आप ये क्या हो रहा है हमारे इलाके में? कहीं भी गैस नहीं है और सिलेंडर जला जला के परेशान हो गए। घर के खर्चे नहीं हो रहे हैं पूरे। लकड़ी जलाने से भाई पूरा घर काला हो रहा। मेरी सांस की बीमारी है, मैं ऐसे बीमार आदमी हूँ। पूरा घर काला काला हो रहा धुआं की वजह से। बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा सक रहे सही से टाइम से। घर में बहुत मसला हो गया। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग ने के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग को भी पीछे छोड़ दिया। सुई गैस हुकाम को मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराई गई, मगर ताहाल कोई अमली इकदामात नहीं किए गए। मसला तो ये है कि सुबह स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं बेचारे 7 बजे उठ जाते हैं और लेडीज 6:30 बजे उठ के नाश्ता बनाती है। बच्चे 8 बजे नाश्ता नहीं कर पाते। आधी रोटी खा ली, धोने वाला खा लिया, भाई देर हो रही है, टीचर मारेगा, वो भागते हैं स्कूल। अब दोपहर में आते हैं तो गैस नहीं, खाना कैसे पके। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि औरंगी टाउन के मुतासिरा इलाकों में गैस प्रेशर बहाल किया जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लिया जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 20। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर शहर में रोड साइड तजावुज़ात के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में कार्रवाई जारी है। डिप्टी कमिश्नर्स ने कार्रवाइयों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 19 रोड साइड फुटपाथ पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 3 दुकानें सील की गईं। तीनों दुकानें ज़िला जनूबी में वाक़ थीं जिन्होंने तजावुज़ात का इर्तिकाब किया।
دیگر دکانیں ضلع شرقی، وسطی، کرنگی اور ملیر میں قائم تھیں۔ ہوٹل سیٹنگز پر 7 ہوٹلز سیل کیے گئے۔ ساتوں ہوٹلز ضلع جنوبی میں سیل کیے گئے، جبکہ 5 روڈ سائڈ ہوٹلز سیٹنگز کے خلاف دوبارہ ہوٹل سیٹنگز نہ کرنے کی یقین دہانی کے بعد تنبیہ کی گئی کہ دوبارہ تجاوزات قائم کرنے پر بھاری جرمانہ ہوگا۔ ٹی سی ایل کے 40,000 پینشنرز کی پینشن میں گزشتہ 16 برس سے جاری کٹوتیوں کے خلاف ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا، جس میں بھرپور احتجاجی مہم چلانے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ پینشنرز کا کہنا ہے کہ واجب الادا رقم 50 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ پی ٹی سی ایل ریٹائرڈ ملازمین نے سر جوڑ لیے، احتجاجی مہم تیز کرنے کا اعلان، ہنگامی اجلاس متفقہ فیصلہ۔ پینشنرز کا کہنا ہے کہ گزشتہ 16 برس سے انہیں قانون کے برخلاف نصف پینشن دی جا رہی ہے، جس کے باعث ہزاروں خاندان شدید معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ مظاہرین کے مطابق پینشن میں کسی بھی قسم کی کٹوتی غیر قانونی ہے اور اس مد میں ان کی واجب الادا رقم 50 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ پینشنرز نے شکوہ کیا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی ادارے کو دی، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا۔ 2010 سے جو ان کی پینشن میں اضافہ جو گورنمنٹ کرتی ہے اسے نصف کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پہ آدھی سے بھی کم پینشن جو ہے نا لوگوں کو 16 سال سے دی جا رہی ہے۔ احتجاجی پینشنرز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہماری مکمل پینشن بحال کی جائے اور واجب الادا رقم فوراً ادا کی جائے۔ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے اور آئندہ کے شیڈول کا اعلان بھی کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جس میں ہمارے ساتھ کراچی کے علاوہ پورے سندھ سے تمام پینشنروں کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے، وہ لوگ سب شرکت کریں گے اس میں۔ بھائی دیکھیں 60 سال کی عمر کا ہم ریٹائر ہوئے ہیں، ہمیں پینشن کم مل رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے جو معاملات ہیں، شادی بیاہ گئے ہیں، بچوں کی پڑھائی گئے ہیں، مکان کرائے پہ رہ رہے ہیں، کہاں سے اس کا خرچہ ہوگا؟ یہ کہاں سے ہم پورا کریں گے؟ پینشنرز نے خبردار کیا کہ مطالبات کی منظوری میں تاخیر کے باعث احتجاجی تحریک میں مزید شدت لائی جائے گی۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی۔ رمضان سے قبل کھتری جماعت خانے میں سستا بازار لگایا گیا، جہاں چینی، دالیں، بیسن اور مسالہ جات کم قیمت پر فروخت ہوئے۔ شہریوں نے بڑے پیمانے پر خریداری کی۔ کاوش میمن کے رمضان المبارک سے قبل عوام کو ریلیف دینے کے لیے کھتری جماعت خانے میں رمضان فیسٹیول اور سستا بازار، جہاں اشیاء خوردونوش کے ساتھ کپڑوں اور جوتوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ بازار میں چینی 150 کے بجائے 100 روپے فی کلو، بیسن، آٹا اور مختلف دالیں 200 روپے فی کلو، جبکہ مسالہ جات کا 150 روپے والا پیکٹ 120 روپے میں فروخت کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے رمضان بچت بازار سے فائدہ اٹھایا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اس فیسٹیول کا مقصد مہنگائی کے دور میں عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ تقریباً ہم نے مارکیٹ کے جو ہول سیل کے پرائز ہوتے ہیں اس سے بھی کافی نیچے ریٹ میں ہم نے مطلب سامان لوگوں کو دیا ہے، پرووائڈ کیا ہے۔ رمضان کی بابرکت مہینے کی خوشی میں یہ ہے کہ چینی چل رہی تھی مارکیٹ میں 150 روپے، تو ہم نے چلائی ہے 100 روپے کلو۔ مسالے کی جو پیکٹ تھے وہ 150 روپے مارکیٹ پرائز سے ہم نے چلائے 120 روپے۔ یہ عوام کو ہم نے ریلیف دیا ہے اپنی طرف سے۔ ماشاءاللہ پہلے سال بھی بہت عوام سپورٹ کیا تھا، ابھی اور بچت بازار 15 بچت بازار ہے اور رمضان کا دوسرا فیسٹیول ہے ہمارا۔ اس بار ہم لوگوں نے یہ اسٹال والا سسٹم بھی کیا ہے اور اپنا راشن کا بھی کیا ہے، تو دونوں ساتھ عوام بھی بہت بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ اور خواتین نے سستے داموں معیاری اشیاء کی دستیابی کو رمضان سے قبل تحفہ قرار دیا۔ کافی کم قیمت، خاص طور پہ راشن تو یہ لوگ بچت بازار خدمت سمجھ لے خلق کر رہے ہیں کلو، بہت اچھے ریٹ میں، مارکیٹ سے کافی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں مل رہے ہیں، اور اسٹالز وغیرہ بھی یہاں پر جتنے بھی لگے ہیں مارکیٹ سے کم ریٹ میں سارا سامان مل رہا ہے۔ بہت اچھا ایک تحفہ ہے عوام کے لیے، کیونکہ ایک تو باہر مہنگائی بھی بہت ہے اور بہت سی عوام ایسی ہے جو مطلب راشن وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے، تو ان کو باہر مارکیٹ کے کم ریٹ میں یہاں سے اچھا خاصا بینیفٹ مل جاتا ہے۔ شہریوں نے کہا انتظامیہ کے ماتحت بھی ایسے سستے بازار رمضان بھر اور دیگر علاقوں میں بھی لگائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی کے پوش علاقے کلفٹن میں کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے ترقیاتی کاموں میں تیزی آ گئی۔ سی بی سی نے اپنی حدود میں سڑکوں کا جال بچھا دیا، جس کے بعد تمام فیزز کی بیوٹیفیکیشن کی جائے گی۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ کلفٹن کی شاہراہیں نئے عہد میں داخل، تعمیر و ترقی کے سفر میں سی بی سی ہم سفر۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کا شاندار اقدام،